اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ ہمارا باب شروع ہوا تھا عبادات کے حوالے سے، اور ظاہر ہے عبادت میں سب سے افضل وہ نماز کی عبادت ہے، اور نماز کے لیے کچھ چیزیں شرائط ہیں، ضروری ہیں، ان میں سے سب سے بنیادی چیز طہارت ہے۔ اور اس حوالے سے پھر بات چلی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضائے حاجت، یا جو عادت تھی آپ علیہ السلام کی عادت مسنونہ تھی کہ کیسے آپ رفع حاجت کے لیے جاتے تھے، نکلتے تھے، وہ ساری ترتیب گزر چکی۔ اسی میں ساتھ استنجے کے متعلق بھی کچھ مسائل ذکر کیے تھے۔ آج انشاءاللہ مزید ان مسائل کی تھوڑی سی یاد دہانی بھی ہو جائے گی، تکرار ہو جائے گا، تو مزید انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور یاد بھی رہے گا۔ دیکھیں، استنجا کرنے سے متعلق صرف ایک بات ذہن میں رکھ لیں، جو نجاست بھی آگے یا پیچھے کے انسان کے راستے سے نکلے تو اس سے استنجا کرنا پھر ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں میں نے لفظ نجاست کا استعمال کیا ہے، یعنی کسی چیز کا نکلنا ضروری ہے۔ اب بعض دفعہ لوگ استنجے کی حاجت ہوتی نہیں ہے، ویسے ہی وہ استنجے کے بغیر وضو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی استنجے کے بغیر بھی وضو ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس بات کو واضح طور پر سمجھیے کہ وضو کے لیے استنجا ضروری نہیں ہے۔ استنجا ضروری تب ہے جب آپ پیشاب یا پخانہ نکلے آگے یا پیچھے کے راستے سے، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے اگر ایک آدمی نے استنجا صبح کیا ہے اور اسے حاجت ضرورت نہیں ہے، نہ پیشاب کیا ہے، نہ بڑا پیشاب کیا ہے، کوئی ایسی حاجت نہیں، تو وہ پھر ڈائریکٹ وضو کرے اور نماز میں شامل ہو جائے۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نماز اس وجہ سے نہیں پڑھی کہ استنجے کی جگہ نہیں ملی اور وضو نہیں کر سکے، یا 100 ایسے معاملات تھے۔ تو پہلی اور بنیادی چیز اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ نجاست نکلے تو پھر اس صورت میں استنجا ضروری ہو جائے گا۔ نجاست نہیں نکلی ہے، مثال دے رہا ہوں، ہوا خارج ہو گئی ہے، تب بھی اس سے استنجا واجب ضروری نہیں ہوگا۔ پھر یہ تو استنجے کے حوالے سے باقی تفصیل بھی میں نے عرض کر دی تھی۔ اور بیت الخلاء جانے اور آنے کا مسنون طریقہ وہ بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ باہر ہی دعا پڑھ لیجئے، بائیں قدم سے اندر داخل ہوئیے، قضائے حاجت کیجیے، اور باہر نکلے تو دایاں پاؤں باہر نکالیں، یہ اس کی ترتیب ہے۔ پھر میں نے عرض کیا تھا بیت الخلاء میں ننگے سر جانے سے پرہیز کیجیے، مت جائیے، اور کوئی انگوٹھی یا کوئی ایسی چیز جو ظاہراً آپ کے پاس ایسی چیز ہے جس پہ اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے، یا کوئی ایسا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے، تو پھر اس کو باہر چھوڑ کے جائے۔ بعض دفعہ تعویذ ہوتا ہے گلے میں، اس کے بارے میں علماء نے یہی مسئلہ لکھا ہے کہ تعویذ اگر ایسا ہے کہ بھئی وہ سلا ہوا ہے، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ اسے سیا گیا ہے کپڑے میں رکھ کر، تو پھر اسے ساتھ لے جا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے تو پھر اندر لے جا نہیں سکتے۔ اس کا کوئی حرج نہیں، موبائل میں اگر قرآن پاک ہے تو وہ اسکرین پہ بالکل کھولا ہوا نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیت الخلاء کے اندر چھینک وغیرہ آ جائے تو یہ بھی ہم نے خود بعض دفعہ ہم نے سنا بھی ہے کہ ہم وضو کر رہے تھے تو اندر کسی کو چھینک آئی تو اس نے بڑی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا، یہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل یہ خلاف ہے۔ اللہ کا نام، اللہ تعالیٰ کا نام زبان سے، خصوصاً اس وقت جس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وقت بالکل اللہ تعالیٰ کا نام زبان سے نہیں لینا۔ ہاں، چھینک آ گئی ہے تو دل ہی دل میں آپ زبان ہلائے بغیر آپ الحمدللہ کہہ لیں، دل سے مراد یہ ہے۔ پھر جب تک آپ اندر ہیں تو کوشش کریں کہ کوئی بات نہ نکالی جائے، حتی الامکان کوئی ایسا امر ہے، ضروری بات ہے جو کرنی ہے، تو پھر اس کی پھر علماء گنجائش دیتے ہیں کہ ایسا کوئی کلام ہے کہ جس کی ضرورت بہت زیادہ ہے، بغیر بولے بات پوری نہیں ہوگی یا سمجھ نہیں آئے گی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر تو ٹھیک، باقی کوشش کی جائے کہ حتی الامکان بیت الخلاء میں خاموش رہا جائے۔ پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا گزشتہ بھی کہ استنجا کرنے کے بعد آج کل تو سہولت آسانی ہے کہ ہم لوگ صابن کا استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسی جگہ ہے جہاں صابن نہیں ہے تو وہاں آپ مٹی پہ ہاتھ مل لیں اور یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور صفائی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔
الا یہ کہ کسی کا بایاں ہاتھ ہے ہی نہیں تو وہ ایک معذوری ہے، وہ کر لیں۔ باقی یا کوئی ایسا بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا چاہیے، دائیں سے نہیں کرنا چاہیے، یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری آ گئی تو پھر تو ظاہر ہے عذر میں تو بہت سی ایسی چیزیں۔ اچھا اسی طریقے سے جس وقت آدمی پیشاب کر رہا ہوتا ہے، ظاہر حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس وقت آدمی پیشاب کر رہا ہو تو اس وقت اپنے جو پیشاب کی جگہ ہے اسے بھی داہنا ہاتھ نہ لگائے، بلکہ بائیں ہاتھ ہی لگائے، اور بائیں ہاتھ سے ہی پھر استنجے کی جو ترتیب ہے۔ اور حتی الامکان کیا ہے، ضروری ہے کہ آدمی بچے پیشاب کی چھینٹوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اکثر عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے، پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا جی تو یہ اس حوالے سے تھے، پیشاب کے حوالے سے بھی میں نے عرض کر دیا، اور بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ تو باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ بیٹھ کے ہی، الا یہ پھر وہیں عذر آ گیا، مجبوری آ گئی، گھٹنوں میں تکلیف ہے، 100 ایسے مسائل ہیں، پھر تو کچھ گنجائش ہے۔ باقی عام طور پہ اس کو روٹین بنا لینا یہ بالکل ناجائز امر ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ تو یہ وہاں تک کی جو روایتیں تھیں، دوبارہ سے تکرار بھی ہو چکا۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے، ظاہر ہے جب آپ استنجا کر کے باہر آئے، دیکھیں یہ بالترتیب چلے گا، ترتیب کے ساتھ ہے، پہلے آپ استنجا کیا، پھر وہ ساری ترتیب مسائل آ گئے۔ اب آپ جب باہر آئے تو باہر آ کے آپ کا اگر وضو کا ارادہ ہے، اور چونکہ ہمارا عبادت سے متعلق، نماز کے متعلق ہے، تو وضو کے مسائل آئیں گے، وضو کے بارے میں سنتیں آئیں گی، تو پھر پہلا جو کام آپ کریں وہ مسواک کا استعمال کریں۔ اس حوالے سے ہم ظاہر جانتے بھی ہیں، احادیث بہت کثرت سے وارد ہوئی ہیں مسواک کی فضیلت پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر مجھے میری امت پر دشواری کا اندیشہ نہ ہو، یعنی انہیں مسائل ہوں گے، انہیں دشواری ہوگی، تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دے دیتا، ضروری، یعنی واجب کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھوڑنے پر پھر گناہ ہوتا، گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو یعنی جہنم کی وعید بھی آتی ہے واجب کے چھوڑنے پر، آپ خود اندازہ لگائیں۔ تو آپ علیہ السلام گویا آپ نے دشواری کا خیال کیا تو فرض واجب تو نہیں قرار دیا، لیکن بہرحال اس کو آدمی ضروری سمجھ کے کرے۔ ضروری کا مطلب اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ فرض واجب نہیں ہوگا، لیکن ضروری اس لیے کہ بھئی چونکہ سنت ایسی ہے جس کو آپ نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا ہے، تو اس لیے کوشش کی جائے۔ باقی آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان کہ مسواک کرنا یہ منہ کی پاکیزگی بھی ہے اور اللہ کی رضا کا سبب بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس سے رضا حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کا ایک اور فرمان، جب بھی جبرائیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی بار بار تاکید اور وصیت پر میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں، یعنی مجھے ظاہر ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ جبرائیل علیہ السلام کتنی دفعہ آتے تھے، دن میں کئی دفعہ، بعض دفعہ آئے، ساری زندگی میں لگائیں 23 سال تک آتے رہے، تو 23 سال کے عرصے میں آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اتنی بار مجھے بار بار یہ وصیت کر رہے تھے کہ مجھے یہ خطرہ ہونے لگا کہ میں مسواک سے گھس گھس کر کہیں اپنا جو اپنا اگلا منہ کا حصہ ہے یہ بھی کہیں گھس نہ ڈالوں، اتنی کثرت سے میں مسواک کرتا تھا اور اتنی کثرت سے وہ کہا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرات قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ دیکھیں ترتیب دیکھیں ذرا، چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جو کا شان اقدس میں داخل ہونے کے جب آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے، خواہ اپنی انگلی سے ہو یا دوسرے کی انگلی سے ہو، اور سخت اور درست جو سخت قسم کھردرا کپڑا جس کو کہا جاتا ہے وہ تب بھی ٹھیک ہے۔ ابو نعیم اور بیہقی روایت کرتے ہیں کہ حضرت آپ علیہ السلام دانتوں کے عرض پر مسواک کرتے تھے، ایسے عرض، ٹھیک ہے، اور مسواک داہنے ہاتھ میں کرتے تھے، اور ظاہر ہے یہی مستحب ہے، اور یہ آپ علیہ السلام کی ترتیب تھی مسواک کے حوالے سے۔ جب بھی رات کو اٹھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے وقت بھی اٹھتے یا رات کو اٹھتے تو آپ علیہ السلام مسواک کرتے تھے، پھر آپ وضو کرتے تھے۔ تو اتنی زیادہ تاکیدیں آپ اندازہ لگائیے کہ
کتنا بڑا امر ہوگا، تو اس لیے کوشش کی جائے مسواک کا بھی استعمال کیا جائے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی کیا ہے؟ مسواک ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بھی بیہقی شریف کی روایت ہے۔ تو اس لیے اچھا انگلی کا ذکر بھی آیا ہے، تو اس کے حوالے سے سمجھ لیجیے انگلی ہے یا کھردرا کپڑا ہے، یہ تب ہے کہ جب آپ کے پاس مسواک نہ ہو۔ مسواک کی ظاہرت قائم مقام نہیں ہو سکتے یا اس کا بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک آدمی کے پاس مسواک نہیں تو انگلی سے ہی کر لے، تاکہ ایک چیز تو حاصل ہو جائے کہ پاکیزگی یا دانتوں کی صفائی حاصل ہو جائے۔ باقی جو مسواک کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہے، وہ اس طریقے پر رہے گی۔ مسواک کے متعلق جو سنتیں ہیں وہ آپ علیہ السلام نے مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو اور ایک انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو، یہ ایک ترتیب ہے۔ کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے۔ اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کے دائیں جانب اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کریں، اور اسی طرح بائیں جانب جو ہے وہ شہادت کی انگلی سے، یعنی جب دائیں جانب کریں تو انگوٹھے سے اور بائیں جانب کریں تو شہادت کی انگلی سے۔ تو یہ مسواک کے حوالے سے ہے۔ جن اوقات میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے، یہ آخری مسائل ہیں، پھر غسل جنابت کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ سنت یا مستحب ہے وہ سمجھ لیجئے، سونے کے بعد جیسے ہی اٹھیں تب کریں، وضو کرتے وقت، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کے لیے، منہ میں اگر کوئی بدبو یا کوئی چیز کھائی ہے، رنگ وغیرہ بدل گیا دانتوں کا، تب کر لی جائے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اگر وضو اور نماز میں زیادہ فصل ہو گیا ہو، یہ بھی باقاعدہ طور پہ ہے کہ بعض دفعہ آپ علیہ السلام نے وضو کے لیے الگ مسواک کی اور پھر نماز کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو اس کے لیے نماز کے لیے پھر الگ مسواک کی ہے۔ تو چونکہ فصل نہیں ہے تو پھر چھوڑ دیں، اگر فصل زیادہ ہے، فاصلہ ہے، بیچ میں ٹائم ہے تو پھر کر لیجئے، یہ سنت بھی ہے۔ ذکر الہی کرنے سے پہلے، خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے وقت، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد، بیوی کے ساتھ مقاربت سے پہلے، کسی بھی مجلس خیر میں اچھی مجالس ان میں جانے سے پہلے، بھوک پیاس لگنے کے وقت، یہ بڑی کارآمد ہوتی ہے، بہت زیادہ اس کا فائدہ ہے۔ موت کے آثار پیدا ہو جانے سے پہلے، وہ پھر اللہ کی طرف سے ہے، اگر کسی کو اندازہ ہو جاتا ہے عام طور پہ تو ظاہر اتنا ضروری امر ہے یہ۔ سحری کے وقت، کھانا کھانے سے پہلے، سفر میں جانے سے پہلے، سفر سے آنے کے بعد اور سونے سے پہلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب تھی مسواک کے حوالے سے۔ کوشش کرنی چاہیے، مجھے بھی اللہ توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ کم سے کم اس سنت پر جس حد تک ہو سکے، اب اتنا اگر بالفرض نہیں ہے تو کم سے کم اتنا ہو کہ وضو کے وقت ہو جائے، سو کر اٹھتے وقت ہو جائے، گھر داخل ہوتے وقت ہو جائے، جس کو جس قدر آسانی ہو کوشش کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب